الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين، أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما أنزلنا على قوم من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل ما جميع لدينا محضرون. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسول النبی الکریم. اور اس شخص کے بعد ہم نے اس کی قوم پر آسمان سے کوئی لشکر نہیں اتارا اور نہ ہمیں اتارنے کی ضرورت تھی. وہ تو بس ایک ہی چنگاڑ تھی جس سے وہ ایک دم بجھ کر رہ گئے. افسوس ہے ایسے بندوں کے حال پر. ان کے پاس کوئی رسول ایسا نہیں ہے جس کا وہ مذاق نہ اڑاتے رہے ہوں. کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ان سے پہلے ہم کتنی قوموں کو اس طرح ہلاک کر چکے ہیں کہ ان کے پاس لوٹ کر نہیں آتے؟ اور یہ جتنے لوگ ہیں ان سبھی کو اکٹھا کر کے ہمارے سامنے حاضر کیا جائے گا. اللہ جل شانہ نے ان آیات کریمہ میں اس قوم کے انجام کی بات کی ہے اور پھر اس کے بارے میں ایک نتیجہ بھی ارشاد فرمایا ہے. اصل میں جس طرح ہم اسباب کے محتاج ہیں ہر چیز میں، تو ہم سمجھتے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک اللہ پاک کو بھی ان اسباب کی ضرورت ہوگی. ایک بات. دوسری بات ہے کہ اللہ پاک مسبب الاسباب ہے، اسباب وہ خود پیدا کرتا ہے. لہٰذا اگر وہ سبب سے بھی کام کرنا چاہتے ہو تو وہ سبب وہ فوراً پیدا ہو جائے گا، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. تو یہاں پر اس بات کی بات فرمائی ہے، یعنی یہ بات سمجھانے کی بات فرمائی ہے، یعنی ظالم اور نافرمان قوم کو ہلاک کرنے کے لیے ہمیں فرشتوں کا کوئی لشکر آسمان سے اتارنے کی ضرورت نہیں تھی. بس ایک ہی فرشتے نے ایک زوردار آواز نکالی تو اسی سے ان کے کلیجے پھٹ گئے اور پوری قوم ہلاک ہو کر ایسی ہو گئی جیسے آگ بجھ کر راکھ کا ڈھیر بن جائے. والعیاذ باللہ العظیم. یعنی اللہ جل شانہ نے اس فرشتے کو وہ قوت عطا فرمائی کہ اس نے ایک آواز نکالی جو کہ ایک چنگاڑ کی صورت میں تھی. اور ظاہر ہے ساؤنڈ کے بھی اپنے مطلب ہوتے ہیں، بیریئر ہوتے ہیں، تو وہ اگر اس سے زیادہ ہو جائے تو پھر انسان زندہ نہیں رہ سکتا اس کے مقابلے میں. تو یہ بات ان کے ساتھ ہو گئی کہ وہ آواز ہی کے وجہ سے سارے کے سارے کٹ کے رہ گئے. افسوس ہے ایسے بندوں کے حال پر. ان کے پاس کوئی رسول ایسا نہیں جس کا وہ مذاق نہ اڑاتے رہو. اصل میں یہی بات ہوتی ہے کہ چونکہ اللہ پر یقین نہیں ہوتا صحیح معنوں میں، ان کے جس کو کہتے ہیں یعنی مطلب طاقت کا اندازہ مطلب نہیں کرتے، اور پھر اس کے پیغمبروں کو ان کے پیغمبر نہیں مانتے، تو وہ ان کے ساتھ مذاق کرتے رہتے ہیں. حالانکہ وہ اللہ پاک کے خاص بندے ہوتے ہیں. تو اللہ جل شانہ ان کی لاج رکھتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ان کا مقام جو ہوتا ہے وہ یہ صبر و عزیمت کا ہوتا ہے. وہ اپنے طور پر وہ چیزیں برداشت کرتے رہتے ہیں، لیکن اللہ جل شانہ پھر ان کا بدلہ لیتے ہیں. تو یہ مطلب یہ ہے کہ اس قسم کی بات ہوتی ہے. تو اگر ایک انسان یہ مطلب جو ہے وہ صورتحال ان کا ہو جائے کہ وہ نبی کی بات کو مطلب وہ سنتا نہ ہو یا اس کا مذاق اڑاتا ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کا جو بدلہ لیتے ہیں اس میں کوئی بھی صورت ہو سکتی ہے. جیسے لوط علیہ السلام اور پھر شعیب علیہ السلام، اور یہ ہے کہ یعنی ہود علیہ السلام، یہ سب پیغمبروں نے اپنے بساط کے مطابق جو ہے نا پوری یعنی مطلب کوشش کی. نوح علیہ السلام 950 سال تک ان کو دعوت دیتے رہے، لیکن جب وہ دعوت دینا ان نے قبول نہیں کیا اور وہ تو یعنی پہ اترا ہے، تو پھر اللہ پاک نے ان کو کاٹ کے رکھ دیا. تو اللہ پاک کہتے ہیں مطلب جو ہے نا وہ اللہ پاک کی لاٹھی کو آواز نہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ
ضروری نہیں کہ آپ کو پہلے سے اطلاع ہو کہ میں اب یہ کرنے والا ہوں. آدمی سمجھتا ہے کہ او ہو مجھے کچھ نہیں کہا جا رہا، مجھے کچھ نہیں کہا جا رہا، مجھے کچھ نہیں کہا جا رہا، تو اچانک پھر جب کہا جاتا ہے تو فائنل ہوتا ہے. اس وجہ سے اللہ جل شانہ سے ڈرنا چاہیے ہر وقت، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بھی ڈرنا چاہیے، اور ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دے دے. اللہ جل شانہ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے کاموں کی توفیق عطا فرما دے. وما علینا البلاغ، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.